بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مظلوم عورت کی کہانی۔ وہ میرے سامنے منہ بسورے بیٹھا تھا، بیوی کی برائی کرتا، ایسی ہے ویسی ہے، عزت نہیں کرتی، لفٹ نہیں کراتی، لڑتی ہے جھگڑتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ مجھ اب کوفت ہونے لگی تھی۔ یہ اس کے روز کا چکر تھا۔ گھر سے خوار ہو کر آتا اور ادھر آ کر ہمارا ٹائم خراب کرتا۔ سارے دن کے تکے ہارے کام کاج سے فارغ ہو کر ہم 3-4 دوست مل بیٹھ کر کچھ ذہن ہلکا کرنا چاہتے، مسئلے مسائل ڈسکس کرنا چاہتے۔ وہ پتہ نہیں کہاں سے دمکتا تھا۔ شروع میں ہم اس سے بڑے غور سے سنتے تھے۔ اس کے مسائل سن کر اس سے ہمدردی محسوس ہوتی تھی۔ اس کی بیوی پر تعجب ہوتا تھا، کمال ہے، کیسی عورت ہے، لیکن جس تن لاگے وہی جانے کی مصداق۔ جیسے جیسے ہم اس کی شخصیت کے پرت کھلتے گئے، ہم نے دانتوں انگلیاں دبا لی۔ موصوف کمانے کے چور تھے۔ اول تو کمانا جانا چاہتے نہ تھے، ٹال مٹول کرنا، ادھر ادھر سے خرچہ پانی پورا کرنے کی کوشش کرنا۔ خود ہم سب بھی کئی بار اس کے شکار بن چکے تھے، لیکن ادھر ادھر سے مانگ تانگ کر بلا کر چلا کرتے ہیں۔ روپیٹ کر جھوٹ سچ کر کے گھر والوں نے سر پر سہرا تو سجا دیا تھا۔ اب اپنی زندگی کو لے کر آگے چلنا تو اسی کا کام تھا نا، لیکن کام کی عادت تھی نہ نیت۔ بیوی سے کمائی کروا کر خود بیٹھ بلکہ لیٹ کر کھانا چاہتا تھا۔ پہلے تو بیوی سمجھے نہیں، بیچارے خود ہی کمر کس کے کمانے گھر چلانے نکلی، مگر جلد ہی عقل آ گئی اور لاتے مار مار کر ہڈ حرام کو کمانے نکالا۔ کما کر لاتا بھی تو گھر پر بیوی بچوں پر خرچنے کا دل نہیں ہوتا۔ ہاتھ گویا گردن سے باندھ رکھا تھا۔ خاندان بھر میں کوئی اس سے منہ نہ لگاتا، بے شک وہ باتیں آسمان سے تارے توڑ لانے کی کرتا۔ اس کی شخصیت عجیب بے ڈھنگی تھی، نہ بات کرنے کی تمیز، نہ ہنسنے بولنے کا ڈنگ۔ میں تو پھر لحاظ کر جاتا، لیکن میرے اور دوست اس کا بڑا تو لگاتے۔ اگلے روز وہ پھر زبردستی ہمارے بیچ موجود ہوتا۔ بیوی کو کوسنا خود کو بھی قصور ثابت کرنے میں ہلکان ہوتا۔ ایک دن بڑی رازداری سے اس کی بدزبانی اور بدمزاجی کی قصے سنا کر دوسری شادی کرنے کا مدعا بیان کیا۔ وہ بدمزاج ہے، بدزبان ہے، میری خدمت نہیں کرتی اور بغض نہیں کرتی، میری اطاعت و فرمانبرداری کرنا اس پر لازم ہے۔ دیکھ لینا یہ عورت پچھتائے گی، میں تو نئی نویلی دلہن لاؤں گا۔ اور ہم تمام دوستوں کی کہہ کے ابل پڑے، ابے سالے، ایک کی زندگی تو نے برباد کر دی، کمائے گا نہیں تو گھر کیسے چلے گا؟ بیوی لڑے گی نہیں تو کیا تیرے ارتی اتارے گی؟ اس کی ضروریات تو پوری نہ کرے، خرچہ نہ دے، ہر چیز کے لیے وہ بیچاری ترستی رہی، اور اس پر بھی تیری یہ ڈیمانڈ کہ تجھے کچھ کہا نہ جائے۔ ابھی ایک تو سنبھالی نہیں جا رہی، دوسری کی بات کرتا ہے، پھر اتنا میلا کچیلا گندا سندا تو رہتا ہے، تجھے کوئی پاس بٹھانا گوارا نہیں کرتا، نشے کی پڑیاں پونگتا پھرتا ہے، اور تیری عزت کی جائے، تجھے سر آنکھوں پر بٹھایا جائے، تیری فرمانبرداری اور اطاعت کی جائے۔ ابھی پہلے خود کو آئینے میں دیکھ، پھر منہ کھول۔ وہ تنتنا کر اٹھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا چلا گیا، جبکہ ہم بڑی دیر تک ہنستے رہے۔ خود غرض لوگوں کی یہی پرابلم ہوتی ہے،
وہ اپنا بوجھ دوسروں پر ڈالنے اور اپنے فرائض سے بچنے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ دوسروں کے حقوق عزب کر کے بھی وہ خود کو حق بجانب سمجھتے ہیں، لیکن ایسیوں کی پھر دوسروں کی نظر میں بلکہ خود اپنی بیوی بچوں کی نظر میں کوئی عزت کوئی وقت نہیں رہتی اور انہیں تمام عمر لوگوں کی ٹوکروں میں ہی رہنا پڑتا ہے۔ دوستوں، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیں، کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر لینا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔